دوسروں کی سنت سے سوائے جہنم میں جانے کی کچھ بھی ہے. بات سمجھ میں؟ تو حب رسول اس کو کہتے ہیں، حب رسول اس کو کہتے ہیں. سمجھ گیا؟ آپ کی سنت کا لباس پہنتا ہے، آپ کی سنت کے چہرہ بناتا ہے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بیوی میں، بچے میں، سب سنت کو اختیار کرتا ہے. یہ محبت کی علامت ہے. ہاں، ہم نے صحابہ سے سنا ہے، ہم نے صحابہ کی باتیں ہمارے پاس آئی ہیں. سرکار دو عالم سب ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک غریب صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایسا لڑکیاں بالغ ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہے، میرے لیے کچھ دعا فرمائیں. سرکار دو عالم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو کہا میرے پاس ایک کدو ہے، وہ بچوں کے واسطے رکھ دیے ہیں، ایک کدو لٹک رہا ہے گھر میں، بیل ہے، لاؤ کدو. جا کے کدو کاٹنے جا رہے ہیں، بیوی ہے کیا کر رہے ہیں؟ سرکار نے منگا. پھر بچے ایسی سلا دو، سرکار منگائے، کدو کاٹ کے لے کے چلے جائے. بچوں کو بھوکے سلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک میں کدو کو پکڑتے ہیں، ایک ہاتھ میں چاقو پکڑ، خاشے بنا رہے ہیں، خاشے بنا رہے کہ خاش کہے اکل الدبا دخل، جو یہ کدو کھایا وہ جنت میں جائے گا. صحابہ نہیں، جنت تو پیسے میں ملتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو کتنی قیمت ہوگی؟ جو جتنی قیمت، جو جتنا پیسہ تھا اتنی جنت ملے گی. صحابہ ڈال دیے، پھر رکھ دیا. اس محفل میں ایک صحابی بھی تھے، کدو کی تھی کوئی تعریف، اور آپ خود ہی نوش فرما دو. سرکار تٹول کے کدو کو نوش فرما دو. تو سرکار کی سنت تھی، تو وہ صحابہ رسول روزانہ اپنے دستر پہ کدو چڑھتے تھے. بیٹا جوان ہوا تو کھاتے کھاتے تھک گیا، کہا ابا حضور روز کدو کدو جاڑ کدو، بس اتنی بات ہے، روز کدو کدو اجاڑ دو. لٹا کے جو کدو پہ چھری چل رہی تھی گلے میں کر دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت، سمجھ میں پیشی آئی، کہا کہ مسلمان بیٹے کو مسلمان باپ کو کھڑی، کہا اے امیر المومنین، کدو سرکار کی سنت ہے، کدو کی تعریف ہوئی ہے، اس لیے میں ہمیشہ کدو کھاتا ہوں. بس یہ کہتا ہے اجاڑ کدو بول دیا، اب میرے گھر سے نکل رہی ہے بات، اس وجہ سے میں نے گلہ کاٹ دیا. حب رسول میں کاٹا ہے اس کو کوئی پوچھے گا؟ حب رسول میں اولاد کو کاٹا ہے. سمجھ میں آیا؟ تمہاری بیٹی کی خستخ نہیں بدلتے، نعرے تکبیر اللہ کو دو. بیٹی کا پلو نہیں ڈالتے سر کے اوپر، نعرے تکبیر. بیوی کا بلوز نہیں اترا، نعرے تکبیر ہے آپ کے پاس، معلوم ہو. دیکھیے وہاں صرف اجاڑ کدو بولا، چھری چل گئی. صحابہ کی سنت یہ ہے. ارے بھائی ہم تم گلا کاٹو کون بول رہے ہیں؟ سمجھاؤ، بولو، ماحول بنا، خودوں کو ڈھل جاتا ہوں. ماحول بنا، خودوں کو ڈھل جاتا. بس ہے بھائی ہم تو دیکھ لیا ہے بھائی یہ ماحول، الحمدللہ ہم تو ایسا ماحول بنا کے رکھا ہے مولا، اب آپ کی مرضی کیا ہے. جی رہے ہیں نا، بیٹے بھی ہوئے، بیٹیاں بھی ہوئے، پوترے بھی ہوئے، پوتریاں بھی ہوئے، پوترے کے پوترے بھی ہوئے. ہمارے پاس بغیر ٹوپی کے کوئی بھی نہیں. ہمارے سامنے پوترے کے بچے بھی نہیں آتے ہیں بغیر ٹوپی کے. پہلے ٹوپی پہ نہیں آتا، یہ کیا مارے اس کو؟ تو مارے کپڑے آج تک ان کا پہننا نہیں معلوم کس کو بولتے پہنو. تو بھوکے مر گئے، تم لوگ دے رہے ہیں، پھر کائی کو دے. ارے سنت رسول وہ چیز ہے جو آسمان سے رزق باکرامت آتا ہے. سنت رسول وہ چیز ہے آسمان سے رزق باکرامت آتا ہے. فرشتے استقبال کرتے ہیں سنت رسول سے، معمولی چیز نہیں. اور بڑی نعمت ہے سنت رسول.
تم نے نہیں سمجھا. سنت رسول سے مخروص جو ہے قرض ادا ہو جاتا ہے, سنت رسول سے بیماریاں جاتی ہیں, سنت رسول افلاس جاتا ہے. سنت رسول جس کے پاس ہو وہ خوش رہتا ہے. ہمیشہ رونا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ کاش سرکار دو عالم کی آمد ہے. آپ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ والدہ کے ہاتھ پہ آئے, آپ نے سمجھا شاید جس لنگوٹ میں کچھ نفاس ہو. آپ نے ایک ہاتھ میں لے کے ایک ہاتھ سے لنگوٹ کو ہاتھ لگایا, میرے ہاتھ سے سلک کے نیچے گر گئے. ایک دم تہلکہ ہو گیا, یا اللہ ابھی نوزائیدہ بچہ ہے نیچے گر گیا, کیا ہوا نہیں معلوم. کیا دیکھتی ہیں آپ ہی فرماتے, کیا دیکھتی ہوں میں, ایک ہاتھ زمین پر رکھا, ایک ہاتھ آسمان پر, لب ہل رہا تھا. میں کان لگا کے سنی, کان لگا کے میں نے سنی, کیا بچہ بول کیا رہا ہے, امت ہی امت ہی. دیکھیے اس کے بعد جب اسلام آپ قبول کیے تو کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے بچپن کو دیکھا, میرے ہاتھ میں تو تشریف لائے نا, اب اگر آپ پر ایمان نہیں لائے تو کیسے. وہ لوگ ہیں اتنے میں بچہ غائب ہو جاتا ہے, کوغا اٹھ گیا, بچہ غائب ہو گیا. دادا تک کیفیت پہنچی, دادا تلوار سوٹ کے نکلے, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا, میرا بچہ بزرگ بچہ ہے, اس کو نہ جن پری بھوت کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, وہ بزرگ بچہ ہے, کوئی تم لوگوں نے چھڑا لیا ہے, اگر نہیں لائیں گے میرے بچے کو تو قتل کروں گا, بلکہ گھر کو آتے حجر مبارک آنے تک بچہ تشریف لا لیتا ہے. کہنے والا کہتا ہے, سننے والوں نے سنا ہے, اس میں یہ سب عورتیں بھی ہیں, یہ بھی ہیں, دادا بھی کہنے والا کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں, ہم نے سارے جہاں کی سیر کرا کے لا دیا. بات سمجھ میں آپ فرماتی ہیں حضرت عامیہ, آپ فرماتی ہیں جب جھولے میں ڈال کے تب جھولا دے کہ میں چھوڑ دیتی تھی, جھولا جھولتے ہی رہتا تھا, جھولتے ہی رہتا تھا, جھولتے ہی رہتا تھا. بعض وقت میں نے دیکھا چاند جو ہے وہاں مسکرا رہا ہے, آپ یہاں مسکرا رہے ہیں. چاند آسمان پہ وہاں مسکرا رہا ہے اور آپ یہاں مسکرا, اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. بچپن کا واقعات تھا ہے. پھر آپ میں انصاف ایسا تھا, بچپن ہی سے انصاف ہے. ابھی یہ بیان کیے نا, بچپن ہی سے انصاف. سعدیہ دائے حلیمہ سعدیہ, حلیمہ سعدیہ رضی اللہ. واقعہ ہے کہ اس زمانے میں جو ہے شہر کے بچے, شہر کے لوگ جو ہے بچوں کو دیہات میں پالتے تھے. کیوں؟ شہر میں جو ہے باہر کے لوگ آتے تھے, اس سے زبان خراب ہو جاتی تھی, اپنی زبان کی حفاظت کے لیے دیہات میں بھیجتے تھے, اصلی زبان سیکھنا. اس لیے جو ہے بچوں کو گود دے کے اناؤں کو رکھ کے پال کے وہاں رکھتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا. تو جب قافلہ آیا تو ظاہر ہے قافلہ آیا تو سعدیہ بڑی غریب تھی, لاغر اونٹنی پہ تھی, سب سے پیچھے آئی. اب جو بھی عورتیں آئی تھی وہ سامنے تھی, وہ آتے آتے جناب سیدھا مالداروں کے گھروں میں گئے, بچے لے لیے, سب لے لیے. اب آپ دیر سے آئی, دیکھا نہیں بچہ لے لی, بچہ چلے گیا, ہاں بچہ لے لی, سب جگہ یہی کیفیت ہے, بچہ لیا بچہ لیا. آخر میں یہ گھر پہ پہنچے تو یہ گھر سے آواز آئی, ماں بچہ ہے مگر یتیم ہے. ارے بچہ ہے مگر یتیم ہے. ابھی میں سوچے کہ شوہر ناراض تو نہیں ہوئے, کوئی بچہ بھی جا کے شوہر سے مشورہ کرتی ہیں, ہم دیر سے آئے, ساری عورتیں بچے لے لی, اب ایک بچہ ہے مگر یتیم ہے. بول رہے ہیں پھر کیا کیا. تو شوہر مشورہ دیتے ہیں, حلیمہ لے لے خالی گود جانے سے تو یتیمی صحیح, خالی گود جانے سے یتیمی صحیح. یہ فوراً جاتی ہے, لے لیجیے, کچھ نہیں ملے گا, نہیں تو نہیں, لے لے کے چلی جاتی ہے. جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے گود لیا, جب قافلہ نکلنے لگا وہ لاغر اونٹنی پر اپنے بیٹھی, تو اونٹنی کا یہ عالم ہے, چوکھڑیاں بھرتے ہوئے قافلے سے آگے.
چیخ مار کے بولی عورتیں، اے حلیمہ کیا ہوا؟ آتے وقت تو بہت پیچھے تھی، اب معلوم ہے یتیم کا صدقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کی بھی بڑی تعریف کی۔ اگر کسی نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے، کسی نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اور وہ جتنے ہتھیلی کو بال لگے ہیں اتنے گناہ اس کے اللہ بخش دیتا ہے۔ یتیم کو مت دھکا دو، یدعو الیتیم، بے ایمان ہو جاؤ گے۔ دین بے دین کی علامت ہے یتیم کو دھکا دینا، اللہ نے کہا۔ تو یہ یتیم کا بھی ایک در یتیم ہے، سمجھ میں۔ پھر آپ فرماتی ہیں کچھ کھانے کو نہیں، ہمارے گھر میں کچھ نہیں، واقعی کشی چلتی تھی، مگر کیا عالم ہے کہ آپ ایک ہی طرف کا دودھ پی رہے ہیں، دوسرے طرف کا پیتے ہی نہیں۔ کئی بار میں نے دیا، لیتے ہی نہیں۔ تو اپنی حالت شیر خارگی میں ہے، بھائی کا خیال رکھا، انصاف میں بھائی کا خیال رکھا، اور پھر آپ کے دودھ پینے سے میرا بچہ بھی جو دودھ پینے لگا۔ اس کے بعد کچھ چلنے پھرنے لگے، میری بکریاں بھی جو ہے جب گئی میں گھر میں، جو لاغر بکریاں تھی، اونٹنی بھی لاغر تھی، اور تھنا چھوڑ دیے دودھ سے۔ بستی والے کہنے لگے کیا ہوا؟ ہماری جو ہے جانور جو ہے دبلے پتلے ہو کے آ رہے ہیں، اگر یہ کہاں چل کے آ رہے ہیں، اس کے پاس اتنا دودھ آ رہا ہے، ہمارے پاس نہیں، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا یاد رکھو حلیمہ کے بکریوں کے برابر رکھ کے چراؤ، شاید ان کی بکریوں کے ساتھ ہمارے بکریوں کو دودھ آئے گا۔ آپ یہی فرمائیں، تم یتیم کہہ کے ٹھکرا دیا، ہم نے یتیم کہہ کے گود لگا دیا، یتیم کا صدقہ ہے اللہ ہم کے دے رہا۔ جب تک یتیم ہی بولتے رہے، جب تک یتیم ہی بولتے رہے۔ دیکھیے دوست، تو اب آپ بتائیے، آپ ابھی دودھ پی رہے ہیں، مگر اونٹنی جو ہے تیز رفتار ہے، سب سے آگے ہے۔ ہم تو آپ کی امت میں ہیں، ہم کتنے پیچھے ہوئے؟ سب سے پیچھے ہم ہی ہیں، دہشت گرد آپ ہی ہیں۔ عرب میں بھی گئے تو آپ دہشت گرد، اسلامی مملکت میں بھی جاؤ آپ دہشت گرد، آپ کہیں بھی جاؤ دہشت گرد۔ کیا ٹپکا لگا دیا تمہارے؟ مسلمان وہ تھا جس بستی میں مسلمان رہتا برکتیں آتی تھی، مسلمان کی عزت ہوتی۔ آج مسلمان کو دہشت ہے، کیوں؟ ہماری چال بدلی، ہماری چال بدل گئی، سمجھ میں نا۔ ہم جو ہے دوسروں کی سنت کو اختیار کیا، سمجھ میں، ہم نے دوسروں کی سنت کو اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار ہے۔ یاد رکھو دوستو، بات بہت دور ہو گئی، بات کچھ اور تھی، کچھ اور ہوئی۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تاریخ معتبر بھی ہے، کسی نے 8 تاریخ کہا، کسی نے 9 کہا، کسی نے 10 کہا، لیکن معتبر تاریخ متفقہ طور پر جو ہے 11 اور 12 ہے۔ آج ربیع الاول ہے، ربیع کہتے ہیں بہار، ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ تم کو نہیں معلوم، باپ کی سنت کو چھوڑ دی تم کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ بات اتنی، ہمارے باپ دنیا میں آتے ہی زراعت کرے، تم زراعت چھوڑ دی، ہمارے باپ دنیا میں آیا آدم علیہ السلام، زراعت چھوڑ دیے، ہم چھوڑ دیے، وہ زراعت کریں۔ بہار بولتے ہیں، موسم ربیع کہتے ہیں ایک بہار کو، تو یہ ربیع الاول ہے، پہلی بہار ہے۔ یہ کاشتکار لوگ جو اچھا سمجھتے ہیں، کاشتکار لوگ جو ہوتے ہیں یہ اچھا سمجھتے ہیں، آبی تابی ربیع فصلیں ہوتی ہیں، سمجھ گیا۔ یہ کوا جو ہے جب کاڑی پکڑتا ہے، کسان دیکھتا ارے کاڑی پکڑا، کیا کرتا؟ چلو چلو بارش کا موسم آ رہا ہے، کیا کرتا؟ ناگر بنا لیتا، رسی باٹ لیتا، کہانیاں بنا لیتا، وہ کر لیتا، یہ کر لیتا رہتا۔ پورے کسان لوگ، فصل بہار آنے والی ہے،
اوزار تیار کر لو ناگر کے. جب بہار ربی الاول تم کیا کرے؟ دل تو وہی پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بننا سکتا. درود شریف کم سے کم پڑھ لیتے تو بیٹھتے. جب تک درود شریف تو بھی پڑھ لیتے بیٹھتے 12 ربی الاول تک. کچھ نہیں کیا، کچھ درود تو پڑھ لیا. درود پڑھنے والے کی صحبت میں تو بیٹھ گیا بخشا جاتا تھا کم سے کم. ہے امید تو اس بات کی تھی ناگر بنانے والے کی صحبت میں بیٹھے تو بھی ارے انہیں بنا لینا نہیں بھائی تیرے نکو ناگر نہیں ہونا کا بلکہ ایک ناگر تو بنا کے دیتا تھا. بعد میں دینا یہ جتنے بڑھایا ہوتے ہیں ناگر وغیرہ بنا کے دیتے. پہلے مزدوری نہیں لیتے. ہاں فصل کر کے جو دھان کاٹے گا وہ دھان لیتے ہو پہلے نہیں فری منا. تو ایک کوا جب گاڑی پکڑتا تو ان کو باہر کی یاد آتی ہے. اور ہم جو ہے بہار ربیع الاول اس کا نام ہے، بہار اول ہے جب آ رہی. اور پھر اللہ تعالیٰ پہلے تاریخ کچھ پیدا کر دینا تھا. نہیں پہلے تاریخ کچھ پیدا کر دینا تھا. نہیں میرے محبوب کی امت کہیں اوزار تیار نہ کر لیں گی، محنتیں کریں گی. دنیا مزاروں کو آخرہ آخرت کی کھیتی نہیں بنا لیں گے یہ لوگ. اس لیے 12 ربی الاول کو اپنی سرکار کو اپنے محبوب کو جو 12 ربی لگا یہ دن جائیے آپ. کیوں؟ جب تک تمہارے امتی جو ہے جب تک درود شریف پڑھ لیتے رہیں گے، خیر خیرات کر لیتے رہیں گے تو یہ آخرت کو یہ انتظار کریں گے سرکار کی آمد. سمجھ میں آیا؟ تو کچھ بھی نہیں خالی نکل کے سیدھا 12 ربی الاول کو جھنڈیاں لے کے نکل کے نعرے تکبیر اللہ انہیں ایسا بولا انہیں ایسا بولا برباد کر دی. انہیں خلق کی طرف آنے نہیں دے رہا. کیا بات ہے؟ سمجھ میں آنا بہر صورت. اب چونکہ بہت دیر بھی ہو گئی، سرکار تشریف لائے، اب دائی حلیمہ کی گود میں ہے. ابھی آگے بول سکتا ہوں مگر رات بھی بڑھ گئی. بس تھوڑی دیر ذرا آرام کر لیجیے، اس کے بعد صبح اٹھیں گے انشاءاللہ. صبح فجر پڑھیں گے، فجر کے ساتھ کچھ ختم قرآن بھی رکھیں گے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آثار مبارک رویت ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم کمینوں پر. کیا ہے ایک زمانے کی تمنا تھی، اللہ نے عنایت کیا کہ ہم کو آثار مبارک بھی دیا اپنے محبوب کی. تعظیم سے دیکھو. جو آنکھیں ایمان سے دیکھتی ہے، جو آنکھیں ایمان سے دیکھتی ہیں وہ آنکھوں کو جہنم میں جلائے گی. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان سے دیکھا، اس لیے صحابی رسول ہے. نہیں پہنچتا کوئی ولی اور قطب آپ کی گرد پاک و صحابہ کی. یہ آثار کا دیکھنا، آثار کا دیکھنا ذات کا دیکھنا ہی ہے. سمجھ میں آیا نا؟ تو لہذا وہ آثار مبارک اللہ نے ہم کو دیا ہے. صبح میں رویت کریں گے، درود شریف پڑھتے رہیں گے، دیکھ لیں گے. ایمان سے دیکھو یہ وہ منہ مبارک، یہ وہ مبارک جزء بدن تھے ہے. سرکار جو ہم تقسیم کرتے تھے، جب بھی اصلاح فرماتے سرکار تقسیم کرتے تھے، صحابہ لے کے رکھتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بات ہے. یہ وقت آخر ہے، آپ کے پاس کچھ منہ مبارک تھے، آپ نے اس کو ذخیرہ کر کے رکھا تھا. وصیت میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں جب مر جاؤں گا یہ منہ مبارک میرے منہ میں رکھ کے دفنانا. کیوں؟ آسانی سے منکر نکیر کا سوال کا جواب دوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عصا مبارک دیا تھا، وصیت میں لکھ کے رکھ لیا جب میں مر جاؤں گا یہ عصا میرے کفن میں رکھنا. یہ کیا کرتا؟ ارے یہ تو ہے، یہ آثار ہے. صحابہ رضوان پر آثار کی اتنی تعظیم کی ہے. وہ انس رضی اللہ تعالیٰ کا رومال کچھ نہیں، سرکار جو کچھ تناول فرمایا تھا، ہاتھ پوچھنے کے لیے اپنے رومال دیا، وہ پوچھ دیا، بس اس کو اٹھا کے ویسے ہی رکھ دی. کبھی دھوتے نہیں تھے، دھوتے نہیں تھے. نہیں، اگر کسی کے پیٹ میں بیماری ہے پانی میں ڈبا کے پلا دیتے تھے. اگر کسی کو بخار آئے اوپر ڈال دیتے تھے. صرف دستے مبارک
جو ہے صاف کیا تھا، اور اس کو دھونے کا طریقہ ہے آگ سے لگا کے اس میں ڈال دیتے تھے، جب آگ ختم ہو جانے کے بعد نکال دیتے تھے، جلتا نہیں تھا، جس کو دستے مبارک لگ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ بہت بھولی بھالی تھیں، تمام ازواج مطہرات میں بڑی پیاری تھیں، آپ زیادہ لاڑ سے جو ہے بات کرتی تھیں، آپ نے کہا، ضد کیا، یا رسول اللہ مرد آدمی کبھی روٹی نہیں پکاتے، روٹی نہیں بناتے کبھی، عورتیں جو ہے روٹی بناتی ہیں، لہذا ہم آگ دھوکتے ہیں، کیا آپ روٹی پکائیے۔ اے عائشہ نکو ایسی ضد مت کرو، ایسی ضد مت کرو، میں آگ ڈھوکتا ہوں تم روٹی پکاؤ، نہیں ہم مرد کو پکاتے نہیں دیکھا آج تک، تم روٹی بناؤ۔ تب کیا کرتے، حمیرہ ہیں رضی اللہ، بڑے پیار سے بولے، اچھی بات ہے، لا بھائی لا، تیری ضد پوری کر دیتا ہوں۔ تو وہ کیا آٹے کا بیڑا لیا اور اس کو اپنے دستے مبارک پر لگا کے روٹی پکا دی، روٹی بنا دی، توے پہ ڈالے، پورے لکڑیاں لگاتے لگاتے عائشہ تھک کے بولی، یا رسول اللہ یہ روٹی پکتی نہیں ہے۔ اے عائشہ جس کو میرا ہاتھ لگ جائے اس کو آگ کیا چھوئے گی، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، یہ آگ تو کدھر ہے۔ صحابہ نے یہ دیکھا ہے، یہ وہ منہ مبارک ہیں، ایمان سے دیکھو، اللہ بخشش کا سودا بن جائے، وجبت لہو شفاتی ہے، وجبت لہو شفاتی ہے، سمجھ میں ہاں، جس نے میری خبر کی زیارت کی، من زیادہ خبری، میں دعا میں ہمیشہ بولتا ہوں، وجبت لہو شفاتی کا مزاق عطا فرماؤ، صدقہ دے دی، من زار خبری وجبت لہو شفاتی، جس نے میری خبر کی زیارت کی میری شفاعت واجب ہے۔ آپ کے اوپر، آپ کے جسم اثر پر باہر کی مٹھی ہے، وہ مٹھی کی زیارت کرے تو شفاعت ہے، آپ کے منہ مبارک جسم اثر سے نکل کے آئے ہیں، ان کو دیکھ کے اس کی زیارت کرے تو کیا ہوگا، وجبت لہو شفاعت۔ وَمَن يُعَظِّمْ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ، قرآن کہہ رہا ہے یہ میری نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تعظیم سے دیکھو، ہم تمہارے قلب کو متقی بنا دیں گے۔ اللہ نے دیا ہے آپ کو، اس کو تمہاری آخرت کا سرمایہ ہے، اور کیا ہے، ہم اسے کوسے کمینے ہیں، سمجھ میں آنا کیا کی مل گئے ہیں، دیکھ لے کے جی لینے والے ہیں، ہے نا۔ خیر اللہ تعالیٰ یہ دن دکھایا، 30 سال گزر گئے اس بستی کو آتے آتے، لوگ کیا کی بولے تو اپنا کام اپن کرتے رہے، سمجھے نہیں، اب اللہ تعالیٰ مسجد بھی دے دیا ہے، یہ جنگل میں کہیں کو ایک دن منگل بھی آئیں گا یہاں سے، کیا جہاں سرکار آتے ہیں وہاں جنگل میں منگل ہی ہوتا ہے، جہاں سرکار آتے ہیں جنگل میں، پھر جب یہ مسجد میں آثار آ گئے ہیں تو پھر اب یہ جنگل کہیں کو ہوتا ہے، یہ منگل ہی سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں آثار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، سمجھا، یہ جنگل مت سمجھو، سمجھا، یہاں آ کے تھوڑی دیر بیٹھ گئے تو بس ہے سکون قلب کو ملتا ہے، دروشی پڑھ لیتے بیٹھے ہوئے سکون، تو کیا آثار مبارک، ہم نے حجرہ ہی بنا دیا، ہم نے حجرہ ہی بنا دیا، کہ سرکار اس میں تشریف رکھیے، کبھی کبھی ہم آنکھوں کو اپنے خیرہ کر لیتے ہیں، کیا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ فضل ہے اللہ کا، آپ کے سلسلے پہ ملا ہے، حفاظت کرو میاں، ہے مسجد کو آباد کرو، ہے نا، اب یہ بن گئی ہے تھوڑی، آپ کو پوری بھی کر لو، ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، منگو نہ کو دیو، منگتا کہ وہ دینا، دینے کی عادت ڈالے تو منگنے کی عادت نہیں ملتی، منگنے کی عادت دیتا نہیں، سمجھ گیا نا، صحیح، اس واسطے منگو، خدا سے منگو، اب یہاں تک اتنا پیسہ خرچہ ہوا، کون نہیں دیا، کوئی بھی نہیں دیا، سب تمہارا ہے، کوئی دیتا ہوتا نہیں ہے، جو جتنا دیا اس کے پاس حساب ہے نا، اللہ اس کو جزائے خیر دے گا، یہ علامت ہے، یہ علامت ہے قید کی
یہ علامت ہے جنت میں گھر بننے کی۔ سرکار دو عالم حضور فرما، جس نے زمین پر اللہ کا گھر بنایا بے شک اس نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ تو یہ آپ کا گھر ہے، اب اس کو جتنا ڈیکوریشن کرو گے آپ ہی کا گھر ملے گا۔ ہے آپ کوئی غریب نہیں ہوئے، آپ کوئی مخلوص نہیں ہوئے، آپ کوئی پریشان نہیں ہوئے یا پیسے ڈال کے، اگر ہے تو وہ پیسے واپس لے لو، پیسے واپس لے لو۔ دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ ہے، کوئی یہاں پیسے دے کے غریب ہو گیا، مخلوص ہو گیا، پریشان ہو گیا تو واپس۔ ایسی بدنیت تھی کہ ہمارے کیا